بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم تیسرے سپارے کی شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کو ذکر فرمایا کہ انبیاء کے درمیان میں اللہ پاک نے فضیلتیں رکھی ہیں، بعض انبیاء کو بعض سے زیادہ مقام اور درجہ عطا فرمایا، اور 5 پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان 5 میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام سے زیادہ ہے۔ یہ 5 انبیاء اولو العزم کہلاتے ہیں، اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر اسی بات کو ذکر فرمایا کہ پیغمبروں کے درمیان میں فضیلت تو ہے، لیکن آگے چل کے یہ ذکر ہوگا کہ تفریق جائز نہیں ہے کہ بعض نبیوں کو ماننا، بعض کا انکار کرنا۔ دوسرا یہ عقیدہ رکھنا ہے انبیاء کے بارے میں کہ تمام کے تمام انبیاء سب کے سب اس دنیا سے کامیاب گئے ہیں، اور سب کے سب امانت دار تھے، سب کے سب گناہوں سے معصوم ہیں۔ کسی نبی پر ایمان لانے والے 2، کسی پر 1، کسی پر ہزاروں، کسی پر لاکھوں، اور کوئی نبی ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ جن پر ایمان لانے والا کوئی شخص نہیں تھا، کوئی شخص ان پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اسی طرح سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے بارے میں بھی ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی تمام کے تمام گناہوں سے معصوم، اور اپنے اللہ پاک کی جانب سے جو ملے ہوئے پیغامات تھے ان پیغامات کو کما حق ہو، جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا ایسا انہوں نے پہنچا دیا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو ملے کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی، یہ سب سے عظمت والی آیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ سب سے اعظم اور سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی ہے، اور یہ وہ آیت بینہ ہے کہ جس کا مضمون گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں نہیں آیا۔ اس میں 10 جملے اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں، ہر جملے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے بڑے دلائل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت کے اور کوئی شے حائل نہیں ہے۔ مرے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اس لیے پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اس کے بعد مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر دلائل کے طور پر اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 سال کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو مشہور واقعہ ہے، پرندوں کو انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد پھر انہیں بلایا، نام لے کے پکارا تو وہ دوبارہ زندہ ہو کے ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ تو ان 2 واقعات سے یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک تعالی موت کے بعد تمہیں اٹھائے گا اور زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرے رکوع میں یہ مضمون ذکر فرمایا کہ جب تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ان کے لیے 4 باتوں کا اہتمام کرا کرو۔ مال جب بھی خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، تو 4 باتوں کا خیال کرا کرو، تو تب تمہارا صدقہ، زکوٰۃ، مال قبول ہے، ورنہ وہ اللہ کے یہاں رد کر دیا جائے گا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ حلال مال ہو، حرام مال سے صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مال دیا جائے، یعنی اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب آدمی کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو مال دیتا ہے تو دے کر احسان نہ جتلائے کہ میں نے آپ کو مال دیا۔ کہیں بھی وہ مال لگاتا ہے اللہ کے راستے میں، کسی بھی جگہ پر مال لگاتا ہے، مسجد میں وہ لگاتا ہے، کسی مدرسے میں لگاتا ہے، کسی فقیر کو وہ دیتا ہے، تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے میرے مال کو
قبول کیا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان کر کے اپنے مال کو برباد نہ کرنا. اور چوتھی شرط مال کے لیے یہ ہے کہ تکلیف بھی فقیر کو نہ دینا. احسان تو نہیں جتلایا لیکن فقیر کو مال دینے کے بعد کوئی توہین آمیز جملہ کہہ دیا جس سے فقیر کی تذلیل اور تحقیر لازم آئی ہے. تو یہ 4 شرائط ہیں، تب صدقہ قبول ہوگا کہ جب ان 4 باتوں کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر یہ ذکر فرمایا کہ دیکھو اپنے مال میں سے ایک اضافی بات آپ کو بتائیں، وہ یہ کہ جب مال میں سے تم صدقہ نکالو تو اپنے پاکیزہ مال میں سے دیا کرو، یعنی اعلیٰ قسم کے مال کو صدقہ کیا کرو، بڑھیا مال اللہ کے راستے میں دیا کرو. ایک آدمی اپنی دکان سے صدقہ نکالتا ہے، وہ مال نہ نکالے صدقے کے طور پر یا زکوٰۃ کے طور پر کہ جو پورا سال بکنے کے قابل نہیں ہے، جو ناکارہ مال ہو گیا ہے اسے وہ زکوٰۃ کے طور پر دے رہا. تو یہ قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم مال دو تو پاکیزہ اور اچھا اور بہترین مال دیا کرو. اور آگے چوتھے پارے میں آئے گا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک تم نہیں خرچ کرو گے اس وقت تک تم کامل نیکی نہیں پا سکتے. لیکن پھر بھی یہ بتایا کہ اچھا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جو بھی دو گے اگر اخلاص سے ہوگا تو اللہ پاک قبول کر لے گا. اللہ نے احسان فرمایا کہ اچھا اگر تمہیں اعلیٰ اور بڑھیا مال دینے کو جی نہیں چاہتا، ایک چیز تمہارے پاس سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز ہے تمہیں خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو اچھا جو دوسرے نمبر کی چیز خرچ کرتے ہو وہ اگر دے دو گے اگر اخلاص کے ساتھ تو اللہ پاک اسے بھی قبول کر لے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مال کے صدقے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ معاشرے میں جو فقراء غربا کمزور طبقہ ہے اس کا خیال رہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دولت سمٹ کر چند افراد کے پاس آ جائے گی اور پھر سود سے اپنے معاشرے کو بچانا، اپنے معاشرے کو سود سے پاک کرنا، ورنہ وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اور فرمایا سود خور قیامت کے دن ایسے میدان محشر میں آئے گا جیسا کہ اس کو کسی شیطان نے چھوا ہے. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی پر شیطان آ جاتا ہے تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس طرح سے میدان محشر میں سود خور اٹھایا جائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا اگر سود سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. بہت بڑی سخت وعید سنائی ہے کہ اگر تم نہیں بچو گے اس سے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. پھر معاملات میں سے ایک بڑا اہم اصول ذکر فرمایا کہ جب تم ادھار کے معاملات کرا کرو تو ان کو لکھ کر رکھا کرو. اور یہ لکھ کر رکھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ باہمی جھگڑا اور لڑائی کی نوبت نہ آ جائے. اور پھر ارشاد فرمایا جب تم یہ لکھ کر رکھو تو اس میں باقاعدہ سے 2 گواہوں کو مقرر کرو، وہ 2 گواہ اس بات کی گواہی دیں. اور اتنا اہتمام کیا کہ اگر 2 مرد گواہ تمہیں میسر نہیں ہیں تو پھر ایسا کر لو کہ 1 مرد لے لو 2 عورتیں لے لو، لیکن گواہی ضرور بناؤ تاکہ کل اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس موقع پر یہ بات کام آ سکے. اور پھر یہاں تک تاکید کی کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہارے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، لکھنے کی صورت بھی نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، تمہیں لکھنا نہیں آتا، تو تب بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم معاملہ کرو تو اس وقت کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھوا دو تاکہ یہ اس بات کی نشانی ہو کہ آپ نے دونوں نے آپس میں خرید فروخت کا معاملہ کیا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا خلاصہ ذکر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ان آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑا ہی محروم القسمت آدمی ہے جو ان آیات کو یاد نہ کر پائے. تو بھائی یاد کرو ان کو یاد کرو. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ رات کو جو آدمی سونے سے پہلے ان کو پڑھ لے گا یہ قیام اللیل کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. رات کا قیام تہجد کے لیے کافی. اگر اللہ پاک توفیق دے تو اٹھ جائے اچھی بات ہے، لیکن نہ تو کم از کم یہ تو کرے آمن الرسول سے لے کر آخر تک تو پڑھ لے. اور اس میں اتنی پیاری دعائیں ہیں، اتنی پیاری. حدیث میں آتا ہے جب آدمی ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ آواز آتی ہے ہم نے یہ قبول کر لی، ہم نے یہ قبول کر لی، ہم نے یہ قبول کی. کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول سے یا غلطی سے گناہ کر بیٹھے تو اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا. تو بندہ جب یہ کہتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں نے قبول کر لیا،
جب یہ کہتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے احکام نازل نہ فرمانا، ایسے احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جیسے گزشتہ امتوں پر ڈالے۔ خیر وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں سے اب وہ احکام تو ہمارے اوپر نہیں آئیں گے۔ وہاں اتنے سخت احکام تھے، وہاں زکوٰۃ ادا کرنی تھی، کتنی؟ مال میں سے ربع چوتھائی حصہ نکالنا تھا، 100 میں سے 25 زکوٰۃ نکالو، یہاں 100 میں سے 2.5% ہے، کتنا آسان کر دیا۔ تو ان امتوں پر سخت احکام تھے، اور وہاں زکوٰۃ فقیر کو نہیں دیں گے، رکھ دیں گے میدان میں، اور آگ آئے گی آسمان سے اور وہ اس زکوٰۃ کے مال کو جلا دے گی۔ یہ اس بات کی پہچان تھی کہ اللہ پاک نے آپ کا مال قبول کر لیا۔ اور جس کی آمدنی حرام ہوتی تھی آگ نہیں اترتی تھی، اخلاص نہیں ہوتا تھا آگ نہیں اترتی تھی، تو سب کھرا کھٹا واضح ہو جاتا تھا کہ اس کا مال حلال ہے یا اس کا مال حرام ہے۔ یہ آگ نہیں آئی ہے، نہیں جلایا گیا، قبول نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ مشکل احکام ہمارے اوپر سے ہٹا دیے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں نہ لانا جن کو ہم برداشت نہ کر سکیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے قبول کر لیا۔ اور پھر کہتا ہے واعف عنا، اے اللہ درگزر کرنا، اللہ کہتے ہیں قبول کر لیا۔ واغفر لنا، اے اللہ گناہ معاف کرتے رہنا۔ وارحمنا، اے اللہ رحم فرمانا، نیکیوں کی توفیق دینا۔ انت مولانا فانصرنا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، فانصرنا ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ تو ہر دعا پر یہ آواز آتی ہے کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے بھائی اس کو یاد کیا جائے اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام فرمایا کریں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا جو مضمون ہے وہ زیادہ تر نصارہ، بقرہ میں مضمون ہے یہود سے متعلق، اور آل عمران میں زیادہ تر مضمون کا تعلق وہ نصارہ سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں ان کو متنبہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا کلمہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان کی تخلیق اور ان کا پیدا کرنا ایسا ہی ہے جیسا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لہٰذا یہ تمہارے رب نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ابن اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہیں جیسا تمہارا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ ہاں انہوں نے جو معجزات دکھائے ہیں وہ مردوں کو زندہ کرنا، اور اسی طرح سے چڑیوں کی صورت بنا کے ان میں پھونکتے تھے اڑ جایا کرتی تھیں، اسی طرح سے یہ بتاتے تھے کہ جناب تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو، یہ معجزات تھے۔ ہر معجزے کے ساتھ یہ لفظ ہے بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ میں نے کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا دعویٰ کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ میرا بھی اور تمہارا بھی پروردگار وہی ایک اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک مضمون یہ بھی بتایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس جہان میں تمہیں صرف اور صرف دلی دوستی اگر رکھنی ہے تو ایمان والوں سے رکھنی، کافروں سے دلی دوستی نہیں۔ معاملات کر سکتے ہو، اچھا مدارات بھی کر سکتے ہو، مدارات اگر کافر پڑوس میں ضرورت مند ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، وہ شدید مجبور ہے، اس کے گھر میں بیماری ہے، تعاون کر لو، اچھی بات ہے۔ لیکن جو قلبی اور دلی لگاؤ ایک مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ساتھ کھانا پینا، ایک جگہ رہنا، رہن سہن، یہ کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے دل کے اندر سے جو ایمان کی محبت ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گی، اور کفر کی نفرت نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر کفر کی نفرت تمہارے دل سے نکل گئی تو یاد رکھیے گا پھر ارتداد، مرتد ہونے کی طرف چلے جاؤ گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارا خاتمہ کفر پر کرا دے۔ تو اس لیے اس بات سے روکا گیا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ تعلقات میں احتیاط رکھا جائے، احتیاط سے کام کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کو جب دعوت دی تھی، نصارہ کو دعوت دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ روم کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، ایران کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا، اور عجیب بات ان تمام خطوط میں آپ نے یہ آیت ڈالی سب سے پہلے۔ آیت خطوط کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، رومیوں کو خط لکھا آپ نے کہا، اس میں لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے اور روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل اس کے نام۔
اور اس کے بعد کہا والسلام علی من اتبع الہدی کہ جو ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے لیے سلامتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت لکھی قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں، ایک بات پر جمع ہو جاتے ہیں جس میں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی ہم بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائیں، ہم اللہ کو رب بنائیں گے، اور اگر تم اس کا انکار کرو گے تو پھر گواہ رہو میں تو اللہ کے حکم کو ماننے والا ہوں۔ پھر آگے آپ نے لکھا اسلم تسلم، اگر یہ بات مان لو گے تمہیں سلامتی مل جائے گی، فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تم نہیں مانو گے تو تمام ماتحتوں کا گناہ تجھے ملے گا۔